روح القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ پاکستان اور بیرونی ممالک میں رہنے والوں کے لیے قرآن و حدیث سیکھنے کا سنہری موقع۔ بچوں کی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ درست عقائد اور سیرت و کردار کی تعمیر پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم ایک خوبصورت عمل بتا رہے ہیں ان خواتین و حضرات کے لیے جو یہ کہتے ہیں نیکی کا شوق ختم ہو چکا ہے، گناہوں سے بچنے کا ڈر، اللہ کا خوف یہ ختم ہو چکا ہے۔ گناہوں سے کیسے بچا جائے، یا یہ کہ عشق مجازی میں مبتلا ہو چکے ہیں، کسی غیر عورت کے تعلق میں مبتلا ہو چکے ہیں، گناہوں بھری زندگی سے جان کیسے چھوٹے، گناہوں بھری زندگی کو کیسے چھوڑیں، کوشش بھی کرتے ہیں، احساس بھی ہوتا ہے، ندامت کے آنسو بھی بہاتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، پھر ہم اسی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں جو گناہوں بھری زندگی ہے۔ وقتی طور پہ شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، کسی اللہ والے کا بیان سنتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے، مگر پھر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ عشق مجازی چاہے کسی عورت کا ہو یا پھر دولت کا ہو، پیسوں کا نشہ ہو یا جائیداد کا نشہ ہو، اس قدر بڑھ جائے کہ حلال حرام کی تمیز نہ رہے تو پھر یہ شخص دنیا کا طالب بن جاتا ہے، دنیا کا طلبگار بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جن کا مقصد دنیا بن جائے، جو دنیا کے طالب بن جائیں، دنیا کے حصول کے لیے انہیں کچھ بھی نظر نہ آئے، دنیا کا حاصل کرنا ان کا مقصد بن جائے، تو وہ فرمایا کتے ہیں۔ فرمایا الدنیا جیفتن و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ ضرورت کے درجے میں رزق حاصل کرنا، حلال کمانا تو عبادت ہے، مگر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا کا حصول جب مقصد بن جاتا ہے تو پھر دنیا ہی سب کچھ اس کی نظر میں ہو جاتی ہے، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ آئے، دولت آئے، میری جائیداد بنے، کوٹھی بنگلے بنے، گاڑیاں ہوں، نام ہو، شہرت ہو۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اگر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا تعلق نصیب ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ جل شانہ کی خاص رحمت کا سایہ نصیب ہو، تو پھر اس کے لیے ایک دعا بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس سے نیکی کا شوق پیدا ہوگا، عبادت کا شوق پیدا ہوگا، آخرت ترجیح ہوگی۔ اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے انشاءاللہ آپ اپنے نفس کو شیطانی خواہشات سے اور دنیاوی خواہشات سے روک لیں گے اس دعا کی برکت سے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ دنیا کی زندگی کو جس نے ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو جس نے سب کچھ سمجھا، دنیا میں جس نے حلال و حرام کی تمیز نہ کی، غلط صحیح کا فرق نہ کیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے اپنے نفس کو روک دیا، جس نے خواہشات سے، دنیاوی خواہشات سے، ناجائز چیزوں سے،
شیطانی ہتھ کنڈوں سے جس نے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو جہنم کو خواہشات سے گھیرا گیا ہے اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرا گیا ہے، اس لیے جنت والے کام اچھے نہیں لگتے۔ ظاہری طور پہ، فطری طور پہ جنت والے کام کرنے کو نفس نہیں مانتا، اس کا من نہیں کرتا کہ جنت والے کام کیے جائیں، بلکہ جہنم والے کاموں کی طرف جلد بھاگتا ہے۔ اس کو گناہ اچھے لگتے ہیں، اس لیے گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، شوق دلاتا ہے۔ تو اس کے لیے خوبصورت دعا، عبادت کا شوق پیدا ہوگا، اللہ کا تعلق نصیب ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، صالحین میں شمار ہوگا، دنیا میں بھی صالحین میں شمار ہوگا، آخرت میں بھی صالحین میں شمار ہوگا، آخرت میں بھی نیک بندوں میں، اللہ کے خاص پسندیدہ بندوں میں شمار ہوگا۔ دعا سن لیجئے، یاد کر لیجئے، 101 دفعہ بعد نماز عشاء پڑھا کیجئے۔ کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوں گے تو بھی باز آ جائیں گے، نفرت ہو جائے گی، اور اگر پیسے کا نشہ ہوگا، شراب کا نشہ ہوگا، دولت کا نشہ ہوگا یا جوئے کا نشہ ہوگا، جس چیز کے بھی نشے میں مبتلا ہوں گے، عشق میں مبتلا ہوں گے، محبت میں مبتلا ہوں گے، دنیاوی چیزوں کی محبت میں مبتلا ہوں گے، تو انشاءاللہ اس سے نفرت ہو جائے گی، اللہ سے محبت ہوگی، عشق کے حقیقی نصیب ہوگا۔ دعا سن لیجئے، یاد کر لیجئے، 101 دفعہ بعد نماز عشاء پڑھا کیجئے۔ رب اصرف عني السوء والفحشاء، رب اصرف عني السوء والفحشاء واجعلنی من عبادک الصالحین۔ یاد کر لیجئے، رب اصرف عني السوء والفحشاء واجعلنی من عبادک الصالحین، رب اصرف عني السوء والفحشاء واجعلنی من عبادک الصالحین۔ اس دعا کو 101 دفعہ پڑھا کریں، یا یہ کہ کثرت سے پڑھا کریں، تعداد مقرر نہ بھی کریں تو حرج نہیں، بار بار پڑھا کریں۔ اس کا جب ترجمہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ خود بھی رو پڑیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے، نادم ہو جائیں گے اپنی ماضی کے لمحوں پہ۔ رب اصرف عني السوء والفحشاء، اے میرے رب برائیوں سے اور بے حیائی سے مجھے پھیر دے، میری توجہ ہٹا دے، میری رغبت ختم کر دے، برائیوں کا شوق ختم کر دے۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کر دے، نیک بندوں میں شامل کر دے۔ سبحان اللہ، یہ پیاری دعا ہے اور اس کا ترجمہ بھی بہت پیارا ہے، یاد کر لیں اور پڑھا کریں۔ آج کی خوبصورت ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔